حضرت یونس علیہ السلام بن متی شہر موصل کے قریب نینوا کے رہنے والوں پر 30 برس کے سن میں نبی بن کر آئے۔ 33 برس آپ نے ہدایت کی، مگر 2 آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایک روبیل جو حکیم عالم اور آپ کا مصاحب تھا، دوسرا تنوخہ جو عابد تھا اور جنگل کی لکڑیاں بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ آخر آپ نے بد دعا کی، حکم ہوا ابھی صبر کرو۔ جب عذاب نازل ہونے پر بہت مصر ہوئے تو حکم ہوا کہ 15 شوال کو اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ روبیل نے ہر چند فہمائش کی کہ آپ جلدی نہ کریں، مگر آپ نے تنوخہ کے کہنے پر شہر میں منادی کرا دی کہ فلاں روز تم پر عذاب نازل ہوگا، اور خود تنوخہ کے ساتھ کسی پہاڑ کے گوشے میں جا چھپے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر روبیل نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قوم کو آواز دی، ارے تم غافل بیٹھے ہو، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا، جلدی کرو، خدا اور یونس پر ایمان لے آؤ اور خدا سے گریہ ازاری کر کے عذاب کے ٹلنے کی دعا کرو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی کے واسطے کہتا ہوں، ورنہ سب تباہ ہو جاؤ گے۔ روبیل کے سمجھانے پر یہ لوگ ایمان لائے اور شہر سے باہر نکل کر بچوں کو ماؤں سے اور بوڑھوں کو جوانوں سے جدا کر کے سب کے سب گریہ ازاری میں مشغول ہوئے۔ آخر وقت معین پر عذاب آیا۔ سب لوگوں نے عذاب دیکھا، مگر ان کے ایمان لانے اور توبہ کرنے سے عذاب ٹل گیا۔ دوسرے دن حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا اب تو قوم پر عذاب آ گیا ہوگا اور وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اپنے شہر کی طرف گئے تو وہاں لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا تو سمجھے عذاب نہیں آیا۔ یہ سوچ کر کہ میری قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی، شہر چھوڑ کر دریا کی جانب چل پڑے۔ دریا پہنچ کر کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا میں مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ خدا سے گریہ ازاری کی تو مچھلی نے واپس کنارے پر پلٹ دیا۔ پھر اپنی قوم میں واپس آئے تو سب نے آپ کی تصدیق کی اور آپ خوش و خرم رہنے لگے۔